السلام علیکم۔ موجودہ حکومت پہ تنقید یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور دوسرے اداروں سے قرضے لے کر اقتصادی معاملات کو چلایا جا رہا ہے اور ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا پاکستان میں۔ ابھی بھی جو آئی ایم ایف سے پاکستان کی باتیں ہوئی تو خبریں چھپیں کہ حکومت بڑے پیمانے پر نئے ٹیکس لگانے والی ہے۔ ساتھ دوسری خبر یہ آ گئی کہ ایکسچینج ریٹ روپیہ جو ہے اس کو بھی ڈی ویلیو کیا جائے گا۔ تو یہ بڑے اہم اور کرٹیکل میٹرز ہیں، اس پہ حکومت کی پوزیشن کیا ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم ایشو جو ہے جو یہ اقتصادی ٹیم کے جو لیڈر ہیں اسحاق ڈار صاحب وہ ایڈریس کرتے ہیں، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کے معاملات۔ دونوں معاملات کے حوالے سے حکومت کی پوزیشن آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگی؟ اقتصادی معاملات اور پولیٹیکل ڈائریکشن، یہ دونوں بڑے ایشوز ہیں جس کو آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں سینیٹر اسحاق ڈار، وفاقی وزیر خزانہ۔ ڈار صاحب ویری وارم ویلکم۔ شکریہ۔ آئی ایم ایف اور ٹیکسوں کے معاملے سے شروع کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے بات چیت مکمل کی اور خبر یہ آئی کہ آپ 40 ارب روپے کا نیا ٹیکسوں کا بوجھ لادنے والے ہیں، کیا کرنے والے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، میرا خیال ہے سب کو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو پہلا کوارٹر تھا جو 30 سپٹمبر کو ختم ہوا ہے، اس میں جو ہم نے ہدف رکھا تھا وہ 640 ارب کا تھا، اور جو ایکچول ٹیکسز کی کلیکشن ہوئی ہے وہ 600 ارب کی ہوئی ہے، تو 40 ارب کا ریونیو شارٹ فال ہے۔ اب 40 ارب کا ریونیو شارٹ فال کے کیا آپ کے پاس چوائسز کیا ہیں؟ یا آپ اپنے ظاہر ہے کہ آپ کا ڈیفنس آپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے، ہم کرتے ہیں، کم نہیں کر سکتے۔ ہمارا جو ڈیٹ ری پیمنٹ ہے وہ بھی ہونی ہے، لوگوں کی سیلریز بھی پے کرنی ہے، تو آپ کے پاس روم آ جاتا ہے آ کے ترقیاتی اخراجات پہ یا سوشل سیفٹی نیٹ جو ہمارے غریب ترین بہن بھائی ہیں جن کے لیے ہم نے 40 ارب سے 102 ارب پہ لے کے گئے ہیں 2 سال میں۔ تو ہمیں ٹیکس میئر تو لینے چاہیے اور کلیکشن کے لیے بہتری کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ جو شارٹ فال ہے پوری کرنی چاہیے۔ اکتوبر کا مہینہ ہمارا بہت اچھا ہے الحمدللہ، یہ قریباً 22% کی گروتھ آلریڈی ہو چکی ہے۔ سو ہمارا پہلا جو کوارٹر تھا اس کے عید بھی تھی، اس پہ کئی فیکٹرز تھے۔ ڈاکٹر صاحب ایک خبر پہلے یہ آئی تھی کہ انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ 40 ارب تو پہلے کوارٹر میں ہی شارٹ فال ہے، تو باقی 3 کوارٹرز ابھی باقی ہیں، تو اس کو ملٹیپلائی کر لیں تو کوئی 160 ارب روپیہ بن جائے گا، تو 160 ارب کے نئے میئرز تو پلان کر لیں، تو پھر تو مجھے اسے سب کو تیار رہنا چاہیے کہ ہم سب کو آپ ٹیکس کریں گے۔ یہ ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں اور میری بھی ایک تاریخ ہے کہ میں نے کبھی الحمدللہ ایسی چیزیں ایکسیپٹ نہیں کی، لیکن جو ہمیں لاس ہو چکا ہے اس کے لیے جو ہمارے میئرز فار ایگزامپل ابھی آپ نے دیکھا کہ ایپٹما خود کہہ رہی تھی کہ جی جو انڈیا ڈمپ کر رہا ہے مختلف ممالک سے یان، پروسیس کلاتھ، گرے کلاتھ، اس کے اوپر آر ڈی لگائیں۔ آپ کو یاد ہوگا جانے سے پہلے پچھلے ہفتے تو اس کے اوپر ای سی کا میٹنگ ہوئی، وہ 20% کہتے ہیں، ایونچولی 10%۔ کن آئٹم کو ٹیکس کریں گے؟ ہمیں ٹیکس کریں گے، غریب آدمی کو ماریں گے، کیا کریں گے؟ سیلری کو ٹیکس کریں گے؟ نہیں دیکھیں، وہ صرف لگژری گڈز کے اوپر ملک صاحب ہم ورکنگ کر رہے ہیں ابھی، لیکن کسی کامن آدمی یعنی کہ جو کوئی اشیاء ہیں اس کے اوپر لگژری گڈز سے مراد یہ ہے کہ آپ کنسیڈر کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں گاڑیوں، فریجوں، اے سی اور اس طرح کی اشیاء جو ہیں جو امیر لوگوں کی کنزمپشن کی چیزیں ہیں، کیونکہ دیکھیں اس پہ 40 ارب روپے کے ٹیکس لگائے اس کے تاکہ ہمارا ادروائز ہمیں پھر ادھر سے کاٹنا پڑے گا۔ آپ کیا کاٹیں گے؟ ترقیاتی اخراجات پاکستان کو ہم 316 ارب سے 700 ارب پہ لے کے جا رہے ہیں اس سال، ڈبل سے بھی زیادہ، اور اسی طرح 40 ارب کے جو تھے ہمارے بہن بھائی جو کمزور ہیں ان کی انکم سپورٹ فنڈ جو ٹوٹل تھا پروگرام وہ اس کو 102 ارب پہ لے کے گئے۔ آپ ایک تنقید یہ ہے کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز کم ہوئی تو آپ نے جتنا بینیفٹ پاس آن ہونا چاہیے تھا آپ نے ڈھیر سارے ٹیکس لگا کے پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر ٹیکس لگائے، اور جو ہر ایک شخص کو لگتے ہیں، غریب کو بھی لگتے ہیں، امیر کو بھی لگتے ہیں۔ مطلب صاحب ایک تو آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بھی فرمایا کہ آئی ایم ایف سے پیسے وغیرہ لے کے تو حکومت یعنی میں اس کی طرف آتا ہوں، لیکن آپ نے پیٹرولیم ٹیکسیشن آلموسٹ ڈبل کر دی۔ میں دونوں چیزوں پہ میں جواب دیتا ہوں اگر اجازت ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کی وجہ پیسے نہیں تھے، اور آج بھی نہیں، ابھی تک نہیں ہے۔ 2 سال میں جو آئی ایم ایف کے پیسے ملے ہیں قریباً 4.6 ارب ڈالر، وہ 2011 کا جو لون لیا تھا پاکستان نے 7.5 ارب فرنٹ لوڈڈ تھا، اور پاکستان نون ہے دنیا میں کہ یہ 2 ٹرانچ کنٹری ہے۔ ریفارم 2 لیول کے ریفارم کرتے ہیں، ہر لیول مشکل ہوتا ہے پیچھے سے، آپ کو تو پتہ ہے ماشاءاللہ آپ اتنے سالوں انوالو ہیں۔ ہم 9 ریویو ہم اس وقت مکمل ہوا ہے، اور ریفارم سے ہم ہمیشہ بھاگتے ہیں۔ دیکھیں ریفارمز آر نیور ایزی، سو پیسوں کے لیے نہیں ہے، جو پیسے لیے ہیں وہ اب تک قریباً اتنے پیسے آئی ایم ایف کو واپس پچھلے لون واپس کیا ہے۔
آئی ایم ایف کے اس پروگرام میں اب تک پاکستان کے قرضوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب جتنا بھی ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام چلایا ود ویورز لایا ہے, یہ جو لاسٹ کوارٹر بھی آپ نے کمپلیٹ کیا ہے, اس میں بھی آپ کی ڈیفیسٹ والی فسکل ڈیفیسٹ میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں ملک صاحب یہ کوئی بینک ڈپازٹ تو نہیں ہے نا کہ جس میں سیونگ اکاؤنٹ ہے وہ ڈال دیں کہ جی اتنے پیسے نکال کے خرچ کرنا. دس از ایفرٹ, اس اوور آل گلوبل پوری اکنامک کا رزلٹ ہے نا آپ کا. واٹ از بجٹ ڈیفیسٹ, آپ سمجھتے ہیں تمام ریونیو کی کلیکشن, نان ٹیکس ریونیو کی کلیکشن, تمام اخراجات جس میں سارے آپ ڈیفینس, اس کے بعد نیٹ رزلٹ کیا ہے. تنقید ماننے پہ تیار ہیں کہ آپ جو فنڈامنٹل ریفارم صحیح تھی اکانومی میں وہ نہیں لا پائے؟ نہیں, ہم نے کیے ہیں. نہیں, آپ کی گروتھ میں ملک صاحب 3% ٹیکسز انکریز اس ملک میں تھی. آج 2 سال میں 16.5% ایوریج گروتھ ہوئی ہے. یہ نہ آپ کہیں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں 20 کیوں نہیں ہوئی, لیکن یہ نہ کہیں کہ 3% والا ملک اگر 16.5 پہ گیا ہے, اگر اس کی جی ڈی پی جو تھی وہ 3% کی ٹیریٹری میں تھی تو پہلے سال میں 4.02 ہوئی, دوسرے سال میں 4.24 ہوئی, تو کہ یہ 6 اور 7واں سال کا ہائیسٹ نہیں ہے. بی فیئر نا جی. تو میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں, آپ نے پیٹرولیم کی آپ نے بات کی ہے, ونڈفال گین ہے جی, پرائس نیچے کی آپ نے ساری ٹیپ کر لی. یہ نہیں, اس طرح نہیں ہے. میں آپ کو ایکسپلین کروں گا, پھر آپ فیصلہ کر لیں یا ویورز فیصلہ کر لیں. اب دیکھیں سارے اکثر ممالک نے, دیکھیں آپ جو ڈیوٹی آپ کو ملتی ہے پیٹرولیم پروڈکٹس, یہ کسی چیز کے اوپر پرسنٹیج ہے. اب آپ کی جو چیز $120 میں آتی تھی, مثال دے رہا ہوں, تو آپ کو اس کو کتنے ملتے تھے؟ 17% $20. جب وہ $50 کی ہوگی تو آپ کو کتنے ملتے تھے؟ $8.5. ہم نے پارشل رکھا ہے, سارا نہیں رکھا. کئی ممالک نے ایک پرائس کے بعد انہوں نے 100% ریٹین کیا ہے. ہم نے اس مہینے بھی ہم نے 3.6 بلین یعنی پارشل جو ایکچوئل انکریز ہوتی ہے اس کو پاس کیا. ابھی ڈیزل پہ شاید آپ میرے خیال میں 47% سمتھنگ لائک دیٹ آپ ٹیکس چارج کر رہے ہیں. 47 تو نہیں ہے, اٹ از اراؤنڈ 44 میں ہے. لیکن میری دیکھیں ملک صاحب بات, ملک صاحب نمبرز کی, آپ کا پیٹرول ابھی بھی کئی, تو پھر آپ 100 ارب کے ٹیکس اڑا دیں. 100 ارب کا نقصان ہے, 100 ارب کا اخراجات کم کر. جو غریب امیر کو ہر ایک کو آپ ٹیکس کر رہے ہیں, آپ کو امیروں کو ٹیکس کرنا چاہیے, غریبوں کو ٹیکس نہیں کرنا چاہیے, کم بوجھ ڈالنا چاہیے. نہیں, میری عرض سنیں کہ دیکھیں یہ پرائس کے ساتھ لنکڈ ہے, اور اس کی آپ کی کیا پرائسز تھی 2013 سے پہلے؟ ٹھیک ہے, گلوبل اس میں ہے, اس کی ٹیکسز میں بھی ریڈکشن ہے. آپ کی پرائسز ور 120 روپیز کے قریب تھی آن ایوریج. ایک اور یہاں میں اسی سے ملتا جلتا سوال کر لوں, آپ کے اوپر اس پہ کافی آرٹیکل بھی چھپے, پاشا صاحب کا بھی آیا, ڈاکٹر اشفاق نے بھی, کافی اور لوگوں نے بھی لکھا. انہوں نے کہا کہ آپ نے کوئی فائنینشیل انجینئرنگ کی ہے, بجٹ ڈیفیسٹ کو آپ کلیم کر رہے ہیں 8.2 سے 5.3 پہ آ گیا. اس میں انہوں نے کہا 650 ارب روپے کے قریب ہے جو آپ کا سرکولر ڈیٹ پہلے شامل تھا, آپ نے اس کو نکال کے کیلکولیٹ کیا. They should come and prove. یہ ایلیگیشنز لگانی جو ہے نا, دیکھیں سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ ہولڈنگ کمپنی کی اب بات کر رہے ہیں, وہ 335 اس میں ڈالا ہے, 300 اور جمع ہو گیا. ہم نے نہیں ڈالا بھائی جان, وہ آلریڈی اس کے اوپر تھا, اس کے کمپنی کے اوپر بورنگ ہے, وہ فورن پاور منسٹری کی ہولڈنگ کمپنی ہے. اگر اس وقت 300 ارب جو ہے تقریباً دینے والا ہے, اس کے اگین 600 ارب کے ریسیویبلز ہیں. میں نے آئی ایم ایف والوں سے پوچھا, میں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے, انہوں نے کہا کہ ہم یہ تب چارج کرتے ہیں کہ جب اس کو ایکچولی اس کو انکر کر لے حکومت, اس کا فسکل ایکسپینڈیچر جو ہے ابھی انہوں نے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے, ایک طرف پارک کیا ہوا ہے, ہم نے اس کو کیلکولیٹ. دیکھیں ملک صاحب, بیسیکلی ہم کیا 8.2 میں آپ نے سرکولر ڈیٹ ڈالا ہوا, اس میں آپ نے 329 ارب پے کیا تھا, ابھی آپ نے 5.3 میں چارج کیا. 8.8 تھا ایک, تو میں یہ کلیریفائی کر دوں, 8.8 کو ہم 5.3 پہ لے کے آئے ہیں. اس میں سرکولر ڈیٹ شامل تھا, کس میں 8.8 میں 8.8 میں سرکولر ڈیٹ شامل نہیں تھا, سارے کا سارا پے کیا تھا. مجھے آپ اجازت دے گا تو میں ایکسپلین کر دوں گا. پارٹ آف اٹ واز پیڈ بائی 30th جون, پارٹ آف اٹ واز پیڈ بائی, بلک آف اٹ واز پیڈ آفٹر 30th جون. ہماری کیش اکاؤنٹنگ ہے اس ملک کی, جو پے تھا وہ صرف اس میں ڈالا 329 ارب. ہاں جی 329 ارب, اور باقی جو تھا آپ کا بیلنس 480 وہ آپ نے جولائی میں پے کیا تھا, وہ اگلے سال میں ہمارے اس میں آیا ڈیفیسٹ میں. اس کے باوجود آپ نے ڈیفیسٹ 5.3 کیا, اس سال آپ 4.3 پہ جا رہے ہیں. مجھے دکھائیں اس ملک اس خطے میں کہ 3 سال کے عرصے میں 8.8 سے آپ 4.3 ڈیفیسٹ پہ لے کے آئے. اس سے ہیوج کٹ, لیکن اس سے فائنینشیل ڈسپلن کدھر گیا؟ 42 ارب کا پرائم منسٹر کا ڈسکشنری فنڈ کدھر گیا؟ فیڈرل منسٹر کے, اس کو کوئی ریکگنائز نہیں کرتا. جو ڈسکریشنری فنڈ آپ نے اڑایا وہ آپ کو شاباشی ہے, نہیں, لیکن 2 ایشوز پہ آپ کی فیلئر ہے, ایک ٹیکس ریونیو پہ اور ایک ایکسپورٹ گروتھ آپ کی نیچے جا رہی ہے. پچھلے 15-16 ماہ میں 8 ماہ ایسے ہیں جس میں ایکسپورٹ گروتھ نیگیٹو ہے. تو ایکسپورٹ گروتھ کے بغیر آپ کو صرف ریمیٹنس نے ہماری عزت بچائی ہوئی ہے, اور کچھ ہم بارو کر رہے ہیں, باقی اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں ملک صاحب, بی فیئر. ایکسپورٹس کی جو ایک تو یہ ہے کہ ایکسپورٹس کی جو ڈکلائن ہے وہ کئی ایریاز میں, اگر آپ
اس کو مائکرو اسٹڈی کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہ کوانٹٹی زیادہ ہیں اور مانیٹری ویلیو پچھلے سال سے کم ہے. وہ تو امپورٹ میں بھی ایسے ہی ہے, نہیں تو امپورٹ ہم ڈبل پے کر رہے ہوتے ہیں, یہ تو ایکول ہے. نہیں لیکن ہم فیلئر ہے ایکسپورٹس میں. آؤٹ آف 15-16 منتھ 8 منتھس آر نیگیٹو گروتھ. نہیں جو آپ کی امپورٹ ہے وہ مانیٹری ٹرم میں بھی زیادہ ہے, وہ کوانٹٹی ٹرم میں تو زیادہ ہے, وہ مانیٹری ٹرم میں بھی زیادہ ہے. آپ کی ایکسپورٹس کوانٹٹی ٹرم میں زیادہ ہیں لیکن مانیٹری ٹرم میں وہ کم ہو گئی ہیں. آپ کے اوپر ایک دباؤ آئی ایم ایف کا یہ ہے جو ابھی ان کی ریسنٹ رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس رکھیں, ریزروز کے بفرز کریٹ کریں, تو وہ انڈیکیٹ انڈائریکٹلی ہنٹ کر رہے ہیں کہ آپ روپے کو 105 پہ آ گئے, 105.50 ہے شاید لاسٹ انٹر بینک ویلیو جو ہے, وہ اس کو تھوڑا سا اور نیچے جانے دیں. دیکھیں میں نے کبھی آرگومنٹ سنا یا میں نے مانا, کیونکہ ہم نے 98-99 جب دھماکے کیے تھے, ایٹمی قوت پاکستان بنا تھا, تو وہ ورسٹ سینکشن تھی پاکستان کے اوپر. اور آپ کو یاد ہوگا, آپ اس زمانے میں ماشاءاللہ رپورٹنگ ساری اکنامک کرتے تھے, کہ اس زمانے میں 69 روپیز پہ ڈالر چلا گیا تھا. یہی نیشنل اسمبلی میں تمام اپوزیشن نے تقریر کی تھی, یہ دسمبر 98 میں 100 روپے کا ہو جائے گا. یاد ہے آپ کو 14 MNs تھے, میں نام نہیں لیتا. ہم نے اس کو فائٹنگ کی, اور اس زمانے میں وہ 69 سے اوور اے پیریڈ آف 5 or 6 months اٹ کیم ڈاؤن ٹو 52 روپے پہ ڈالر آ گیا. یاد ہے آپ کو؟ اس کے بعد وہ سٹیبل ہوا. جس دن میں نے فائنانس لیا 6 نومبر 1998 کو, تو پاکستان کے ریزرو 414 ملین تھے سینکشن کی وجہ سے, اور آپ نے 2 بلین کے لوگوں کی لائبلٹیز دینی تھی, ایئر لائن, شپنگ لائنز, ڈیویڈنڈز, رائلٹیز, 2 بلین کلیئر کیے. وہی ریزرو جو ہے وہ 2.39 بلین, ورچولی 2.4 بلین ڈالر 30 جون 99 کو ہو گئے. یہ تو کو تھا. 52 روپیز پہ ڈالر وہ سٹیبل. ہم نے فیبروری 99 میں پیگنگ سے, جو کہ فکس کرتی تھی گورنمنٹ, ہم نے نکل کے مارکیٹ بیس چلے گئے. دیٹ از واٹ دی ہول ورلڈ ڈز. اور یہی ہے ہمیشہ, میں یہی ان کو کہتا ہوں, جب پھر ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ایسے اداروں کے پاس, میں کہتا ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, پیک کریں, خود سلائڈ کریں. یہ مارکیٹ میکنزم ہو رہا ہے, مارکیٹ چل رہی ہے, مارکیٹ کو آپ کام کر رہی ہے اور ریٹ ڈیٹرمن کر رہی ہے. ان کا ارادہ تو یہی لگتا ہے کہ آپ پرچیزز کریں انٹر بینک سے تاکہ روپیہ اور نیچے جائے. نہیں, لیکن میں آپ کو پتا کہ یو نو مائی ہسٹری, میرا خیال ہے کہ پاکستان کا روپیہ بالکل مارکیٹ میکنزم کے تحت, آپ دیکھیں کہ پچھلے سال آپ سمجھتے ہیں کہ روپے کی جو موجودہ ویلیو ہے اگینسٹ ڈالر, یہ میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی انڈر ویلیوڈ ہے. روپیہ جو ہے انڈر ویلیوڈ ہے. آپ کے ریزرو جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے, یہ وہ ملک ہے جہاں کے جو پینک میں $3.25 ارب جب اسٹیٹ بینک کے پاس تھے فروری 14 میں, اس وقت تو مجھے سمجھ آتی تھی کہ یہ روپیہ جو ہے ویک ہے, یہ اس طرح. آج جب اسٹیٹ بینک کے پاس $15.25 ارب کے قریب ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ دیکھیں دیر آر ہینڈ فل آف اسپیکولیٹر ملک صاحب, اور وہ آج نہیں ہمیشہ سے ہوتے ہیں. ان کو اپنا دیکھتے ہیں کہ اچھا میرے پاس $10 ملین ہیں, اگر یہ $1 ہوگا تو مجھے $1 کروڑ کا فائدہ ہو جائے. یہ اسپیکولیٹرز ہیں جو ایکسچینج ریٹ کے ساتھ, میرے حساب سے یہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے یہ ایسے کام کرتے ہیں. ان کو نہیں کرنا چاہیے, ملکی مفاد کو سامنے رکھنا چاہیے. روپیہ کوئی یعنی اوور ویلیوڈ نہیں ہے. روپیہ کی قدر جو ہے مارکیٹ میکنزم کے تحت بالکل خود بخود آٹو ہوتی ہے, نہ اس میں کوئی انٹرونشن ہوتی ہے, نہ ہونی چاہیے. گراس ریزروز آپ کے $20 ارب کے قریب ہیں. آپ مجھے پتا چلا تھا کہ آپ وہ کوئی پالیسی لون بھی نیگوشیٹ کر رہے ہیں, کوئیڈا کا چیپ لون, تو اس سے تو میرے خیال میں آپ کو ایک اور جمپ ملے گا, بوسٹ ملے گا ریزرو کا. جی انشاءاللہ, چونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ممالک ہیں جو آپ کا وہ جو پالیسی لینڈنگ یا پالیسی لون جو ہے وہ چونکہ کافی اکنامیکل ہوتا ہے, 25 سال کا ہوتا ہے, 5 سال نو ری پیمنٹ اور 2% اینول کاسٹ ہے, تو وہ تو جو ممالک نہیں اپنا حصہ لے سکتے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کرمنل نیگلیجنس اس کو کہتے ہیں. تو ہم نے الحمدللہ پچھلے سال بھی اپنا پورا حصہ استعمال کیا تھا. ہم نے 500 ملین لیا تھا داسو کے لیے, 600 ملین 500 ملین یہی پروگرام لینڈنگ گروتھ سیکٹر پہ, 500 انرجی. ابھی اس سال میں بھی جو ہمارا طے شدہ تھا وہ تو 16 کی بات کر رہے تھے, لیکن الحمدللہ ہم نے سارے ریفارمز جو ضروری تھے, یو از ناٹ فری, کیا پیسے آپ کو انرجی سیکٹر پہ $950 ملین کی 500 ورلڈ بینک, 400 ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور 50 جیکا, لیکن اس کا تمام کام مکمل ہو چکا ہے. اور کب تک توقع رکھنی چاہیے فائنلائز ہو؟ یہ انشاءاللہ آپ کو اسی ہفتے بورڈ میٹنگ ہو رہی ہے ورلڈ بینک کی 12 نومبر کو انشاءاللہ, تو یہ آپ کو پیسے 500 ملین اس ملک کو آنے تو بائی اینڈ آف ملنے چاہیے, اور ارلی نیکسٹ ویک ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ $21 ارب کے قریب پہنچ جائے. 500 اور 20-21 نومبر کو آپ کی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی میٹنگ ہے, وہ
ایک ہی پروگرام ایک ہی ہے انرجی کے اوپر 400 اور اسی طرح جائکا کا ہے. تو اس مہینے میں اللہ نے چاہا تو یہ جو وٹ وی کال یعنی چیپ منی یا یعنی کہہ لو کہ بہت زیادہ اکنامیکل بورنگ وہ انشاءاللہ اس مہینے میں آ جائے گی پاکستان. ڈاکٹر صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی, ایک بریک کا ٹائم ہو گیا, ایک بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب آپ کا انٹرسٹ ریٹ بہت نیچے آ چکا ہے جی, اور بظاہر اگر ریزرو پوزیشن بھی اسٹیبل ہوں تو آپ کی گروتھ ہونی چاہیے, انویسٹمنٹ ہونی چاہیے جی. میں آپ کے بینک بارونگ کے نمبر دیکھ رہا تھا. سرکار نے جو بینکوں سے بارو کیا ہے وہ ہے 494 ارب 494 بلین روپیز 494 بلین روپیز 22 اکتوبر تک, 4-5 مہینے میں, یہ 3-4 ماہ کے اندر. جی 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 جی. اور جو پرائیویٹ سیکٹر نے اسی عرصے میں بورو کیا, جس سے ہمیں بیسیکلی انڈیکیشن ملنی چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر کتنا ایکٹیو ہے مارکیٹ میں, دیٹ از اونلی 12 بلین روپیز, صرف 12 ارب 500 ارب آپ بارو کر کے بیٹھے. میں عرض کرتا ہوں تھوڑا سا فرق ہے. ایک تو یہ سٹاک نہیں ہے اس میں. سر سٹاک چھوڑ دیں, یہ 4 ماہ کی پرفارمنس ہے نا. میں بتاتا ہوں نا, نہیں آپ اگر پچھلا سال دیکھیں گے تو میں آئی کین گیو یو دی نمبرز. یہ جو کریڈٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر جو پچھلا سال تھا نا جی, جو 12-13 کا پورے سال کا -19 ارب تھا. جو سٹاک تو چل رہا ہوتا ہے نا, تو نیٹ انکریز یا ڈیکریز کا پرائیویٹ سیکٹر سائن نہیں ہے -19 ارب. اس کا مطلب ہے آپ کے دور حکومت میں پرائیویٹ سیکٹر میں 12-13 کی بات کر رہا ہوں ملک صاحب, خدا کے لیے مجھے پورا تو کرنا ہے. -19 ہم نے پہلا سال جو کیا وہ 371 ارب کی پرائیویٹ سیکٹر کو ایڈ ہوا سٹاک میں, اور جو ہمارا پچھلا سال ختم ہوا ہے 30 جون 15 کو, اس میں 208 ارب ایڈ ہوا ہے. اچھا ابھی یہ جو پہلا کوارٹر ہے یہ 4 مہینے 3.25 مہینے اس میں, اچھا گورنمنٹ آن دی کانٹری ڈفرینٹ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ٹریڈنگ بل جب میچور ہوتے ہیں آپ کو وہ ری پے کرنے ہیں تو آپ نے وہ نئی بورنگ کرنی جاتی ہے. اٹس ناٹ دا نیٹ. اسی لیے آپ سپلیمنٹری گرانٹس آپ دیکھتے ہیں اتنے ٹریلین, وہ ٹریلین نہیں, وہ ورچولی آپ اگر 6 دفعہ سال میں ٹریڈنگ رول اوور کرتے جا رہے ہیں تو وہ رول اوور کریں گے تو آپ کو اتنی. لیکن آپ کا پبلک ڈیٹ جو ہے نا وہ بھی انکریز کر گیا. آپ کے دور میں کتنا انکریز کیا؟ میں عرض کرتا ہوں اتنی بڑی فگر ہے, میں نے بتائی آن ایئر تو ہیڈ لائن بن جائے. نہیں ہیڈ لائن کی ضرور بنے. سچائی جو ہے, میری بات سنیں ملک صاحب, 6000 ارب سے وٹ از دی فسکل ڈیفیسٹ 2,000 ارب 2,500 ارب روپے سال کا کر رہے ہیں ہم. ہاں تو وہ کر رہے ہیں نا, ڈیٹ بھی ایڈ ہو رہا ہے. میں عرض کر رہا ہوں نا, تو پارلیمنٹ اپروو کرتی ہے, آپ اپنے ڈکلیئر کر کے کرتے. آپ اگر اس ڈسپلن میں رہیں تو آپ کو اتنا بڑھنا چاہیے. اگر آپ کے دور حکومت میں ڈیٹ میں کتنا اضافہ ہوا آپ خود ہی بتا دیجیے. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ پہلے سال ہم نے 8.8% جو تھا اس کو ہم لے کے آئے 5.6% پہ. ٹھیک ہے جی, تو اس کا مطلب 5.6 پر جی ڈی پی آپ کا ڈیٹ بڑھا. یہ جو سال اب ختم ہوا ہے یہ 5.37 پہ ہوا ہے, یہ ہوا. اس سال اب کدھر لے کے جا رہے ہیں 4.3 پہ, تو ورچولی ہم آدھے پہ جا رہے ہیں. 7,000 ارب یا 8,000 ارب صرف آپ کے 3 سالوں میں بڑھ گیا. یہ دیکھیں 7-8 ہزار ارب تو نہیں بڑھ سکتا, کیونکہ اگر اب ایکچوئل نمبر کرنا ہے تو بیٹھ کے کر لیتے ہیں. دیکھیں 8.8% ٹھیک تھا یا 4.3%, آپ یو ڈیسائیڈ. وی ہیو ہاف ڈیٹ. پاکستان کا جو ڈیٹ بڑھنا تھا اس کو ہم نے آدھا کر دیا. یہ تو آپ کے میرے بس میں نہیں ہے, اور یہی آپ کی پارلیمنٹ نے پاس کیا. دیٹ از دی نیٹ ٹوٹل آف یور ریونیو اینڈ ایکسپینڈیچر. پارٹی نے اپنے 5 سالہ دور میں 6,000 سے یا 5,000 کچھ 100 سے انہوں نے کوئی 14-15 ہزار ارب 6,000 سے قریباً 15,000 کے قریب 15,000 ارب. ٹھیک اسی طرح ہی. تو آپ کا جب سال اختتام ہوں گے 5 سال, تو میرا نہیں خیال ہے کہ آپ بھی کوئی 8,000-9,000 ارب سے نیچے رکنے والے ہیں. لیکن ملک صاحب یہ 2,000 ارب پر ایئر ہم ایڈ کر رہے ہیں. اٹ واز اپنا 2000 سے 2300 رفلی بنتا تھا, 8.8% ہوتا. ہم نے 8.2 پہ, ہم آگے چند ہفتوں میں اس کو لے کے گئے. پہلا چند ہفتے اس طرح کلوز کی 135 ارب کی, آپ کو یاد ہے, کٹ کی. اس کے بعد نیکسٹ ایئر ہم نے سیدھا آئے ہم 5.6 پہ. لیکن 5.6 کا یہ 650 ابھی بھی سرکولر ڈیٹ کا سائٹ پہ پڑا ہوا ہے. یہ سم ڈے آپ کو یہ کاسٹ بک کرنی ہے. نہیں ملک صاحب, وہ دیکھیں وہ جو ہولڈنگ کمپنی کا وہ آپ اس کو اس میں نہیں کر سکتے. جو 300 ارب اس کے اگینسٹ ریسیویبلز ہیں 600 ارب کے قریباً. میرا ٹو بی فیئر ٹو منسٹری آف واٹر اینڈ پاور, آپ اس کو یہ اپ ٹو دی مارک پرفارمنس نہیں ہے ان کی. اگر یہ 650 آج بھی نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری بہت کمی ہے. آپ کی جو ایز تھی نا انرجی اینڈ اکانومی, یہ جو ریفارمز ہو رہے ہیں نا, اچھا اگر آپ کی بلیڈنگ ہو رہی تھی, دیکھیں پرابلم کیا تھی, سرکولیٹ کیوں بنا؟ آپ نے آلموسٹ 2100 ارب پے کیا اس ملک نے. امیجن کریں کہ اگر ہم نے اپنی چیزوں کو ٹھیک کیا ہوتا اور ریفارمز کیے ہوتے ہیں انرجی سیکٹر میں, تو آپ 2100 ارب سے 10 اپنا بناتے اور آپ ڈیمر باشے بھی اپنے پیسوں سے بنا سکتے تھے. 5 سال پیپلز پارٹی نے دیا ہے وہ جو پے کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے 2100 ارب دیا اور 480 نے پھر آپ نے ابھی دینا تھا, اور 480 503 دینا تھا, 480 ارب آگے پے ہوا. اگر
اور وہ پھر کیوں ہو رہا تھا بلڈ؟ کیونکہ آپ کے سسٹم میں لیکیجز ہیں. آپ کے لائن لاسز جو تھے وہ پرائس میں نہیں تھے. آپ کا جو لوئسٹ ڈسکو ہے اس کے اوپر آپ بل کر رہے ہیں اور آپ کے پورے ملک کی ایوریج وہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں یا تو آپ اپنے بجٹ کو ایک طرح ٹیکسز اکٹھا کریں اور سبسڈیز میں آپ اس طرح استعمال کر لیں. تو اس سسٹم کو ہم نے ٹھیک کیا اور ابھی ٹیکس ریفارمز از دی آنسر، جس میں آپ کو ایگریسولی آگے بڑھنا ہے. انرجی ریفارمز وہ ادھر بھی اب تو ان دونوں پہ کام ہو رہا ہے. پلیز گیو اس ٹائم. ابھی 2 سال 3 مہینے ہوئے. ہاف وے تھرو سر، لاسٹ ایئر میں کوئی کام نہیں ہوتا، اس سے پہلے کرنا پڑتا ہے. ہم نے تو جو 4 سال کا دنیا کہتی تھی کہ آپ اس جگہ پہ لے کے آئیں گے ان سٹیبل اکانومی، دنیا نے مان لیا سٹیبل اکانومی ہے. پی ٹی آئی کے پرنسپل نیگوشیٹر آپ تھے جنہوں نے ایگریمنٹ کیا پاکستان تحریک انصاف سے، جیسے ایم کیو ایم کے ساتھ وہ معاملات آپ طے کرتے ہیں. آج آپ کے اسپیکر کا الیکشن ہو گیا، یہ وہی موسٹ کنٹروورشل سیٹس میں شامل تھا جس کے اوپر تحریک انصاف نے کہا تھا کہ بہت زیادہ یہاں پر میسو ریگنگ ہوئی ہے. وہاں پہ خیر ٹریبیونل نے فیصلہ بھی ان کے خلاف دیا، اب ری پول ہو گیا. اب تحریک انصاف سے آپ کے معاملات کیسے آگے چلیں گے؟ دیکھیں، میں بار بار کہتا ہوں کہ سیاست ضرور کریں، جمہوریت کا حصہ ہے اور اس کا حسن ہے، لیکن معیشت کے ساتھ سیاست نہ کریں. میں اوپن آفر دے چکا ہوں، کئی پروگرام میں دے چکا ہوں. میں کنسلٹ جہاں ہوتا ہے میں کرتا ہوں ان لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو دوسری پارٹیوں سے، چاہے وہ ایم کیو ایم کے ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں یا دوسری پی 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 کے ہوں. دیکھیں، جہاں نیشنل ایجنڈا اس کو کٹھے آگے لے کے چلیں. آپ کے پاس دونوں بالز ہیں، اکانومی کا بھی میجک بال آپ ہی کے پاس ہے اور سیاست کا بھی آپ ہی کے پاس ہے. کیا پی ٹی آئی کو ساتھ لے کے چلنا چاہیں گے یا چاہیں گے کہ اب ٹھیک ہے وہ شکست خورد ہیں، چھوڑ دیں؟ نہیں، ہر ایک کو ساتھ لے کے جائیں گے. ملک صاحب، یہ ہماری بالکل کبھی نہیں رہی، نہ پرائم منسٹر صاحب کی یہ سوچ ہے، پی ایم ایل کی سوچ ہے. آپ دیکھیں کہ ہم نے اتنے سخت چیزیں بھی سنی کنٹینر سے، لیکن ہم نے گیو اپ نہیں کیا. آپ جیسے فرمانے کئی مہینے میں اور میرے کولیگ رفقا ان کے ساتھ انگیج رہے. آخر میں بالکل جب ٹوٹ گیا معاملہ، پھر میں مارچ کے مہینے میں اپنا اس سال آپ کو یاد ہوگا، اور میں نے دوبارہ ان کے ساتھ ری سٹارٹ کیا اور اللہ کے فضل سے ایونچولی ہم ایک اکارڈ پہ پہنچے اور ہم نے آرڈیننس جاری کیا. اسی طرح ہم نے ایم کیو ایم کو کیا. تو بات یہ ہے کہ سب کا اپنا اپنا رول ہے. ایم کیو ایم سے آگے کیسے چلے گی آپ کی؟ جی، ایم کیو ایم سے آپ نے وہ کمیٹی ایگری کی تھی، کمیٹی بننے سے پہلے ہی ٹوٹ گئی آپ کی، آگے کیسے؟ نہیں، اس میں ایک دیکھیں، ایم کیو ایم نے جو نام دیے تھے ہم نے انہی ناموں میں سے، دیکھیں ٹو بی فیئر، انہوں نے کچھ نام دیے تھے، اس میں ہم نے 2 نام چن لیے. 2 نام حکومت نے دے دیے، میں تو نیوٹرل امپائر کا کام کر رہا تھا. ایک جو انٹیریئر سیکٹری ہے وہ سیکٹری ٹو دی کمیٹی ہو گئے، 5 کا فیصلہ ہوا تھا. اب انہوں نے آفٹر تھاٹ تھی کہ ایک ممبر سے انہوں نے نہیں کانسرٹ لی ہوگی، انہوں نے ریزائن کر دیا. اور یہ ظاہر ہے کہ اگر ہمیں پتہ چلا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اس پہ زیادہ خوش نہیں تھی کہ ایم کیو ایم کا رکن کمیٹی کے اندر بیٹھا اور وہاں پہ یہ ایشوز ڈسکس ہوا. لیکن انہوں نے ہمیں چونکہ نام دیے تھے، ہم سے لیا فیڈ بیک اس؟ جی میری بات ہوئی ہے. انہوں تھوڑی سی کوئی کنفیوژن تھی، یا تو ان کو پارٹی سے نہیں پتا تھا. فروغ نسیم صاحب کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی مجھے پوچھے بغیر، حالانکہ ان کی پارٹی نے نام دیے تھے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کیا ریئیکشن تھا؟ کیونکہ وہاں سے بھی فیڈ بیک سنا نیگیٹو تھا اس کے اوپر. نہیں، ٹو بی فیئر، وہ جو فیصلہ جو پرائم منسٹر نے کیا تھا اس کو ہم نے نوٹیفائی کیا. اس کے بعد انہوں نے، فاروق صاحب نے اپنا اس پہ ریزائن کیا، اور فاروق ستار صاحب مجھے غالباً آج یا کل ملنے والے ہیں، اور وہ 2-4 نام دیں گے، اس میں سے ہم کوئی ایک نام لے لیں. ہم چاہتے ہیں کریڈیبل نام. الطاف حسین صاحب پہلا نام بھی کریڈیبل تھا، فروغ نسیم صاحب کریڈیبل آدمی، میں اسی لیے ہم نے رکھا تھا. اور بھی نام تھے. الطاف حسین صاحب کی سپیچز کو اجازت دیں گے؟ دیکھیں، یہ سب جوڈس ہے معاملہ اور کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. سب جوڈس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پولیٹیکل ڈیسیژن کیا ہے. بال آپ کی کورٹ میں ہے، کورٹ نے وہ چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے جہاں آپ طے کریں گے. طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایم کیو ایم سے ایشورنس لیں کہ الطاف حسین صاحب پبلکلی جو کورٹ وہ فیصلہ کرے جو پولیٹیکل لیڈر. آپ کے اٹارنی جنرل نے پہلے بھی بیان دیا، ابھی بھی آپ پوزیشن لیں گے تو یہ دیکھیں شخصی آزادی کا معاملہ ہے، حکومت کو فیصلہ لینا ہے. وہاں انسٹیٹیوشن کے اوپر تھوڑا سا تنقید، تھوڑا نہیں بہت زیادہ تنقید ہوئی تھی، پھر وہ را والے اور نیٹو والے بیانات آگے تھے. کیا آپ ایم کیو ایم سے یقین دہانی چاہیں گے اس سے پہلے کہ آپ کورٹ میں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہو یا لیڈرشپ ہو، میرا خیال ہے کہ ملکی اداروں کو ملائن کرنا بہت ہی بری بات. آپ ایم کیو ایم سے اس پہ یقین دہانی لینا چاہیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ سب کو یہ ریزالو ہونا چاہیے. مانگیں گے ان سے یقین دہانی؟ نہیں، دیکھیں وہ پروسیس ہے نا، میں تو اس میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوں. میری تو صرف ڈائریکٹلی انوالو سر، آپ تو اس کے ٹیم لیڈر ہیں. میں نے کوئی پری کنڈیشن طے نہیں کی بائی دی وے. وہ اس کمیٹی کے پاس لے کے جائیں گے اپنا ویو، اور آپ کو پتا کہ اسی وجہ سے سٹیل میٹ رہی. جب انہوں نے ریزائن کیے، آئی واز دا فرسٹ ون، اینڈ آپ کا پروگرام مجھے ابھی یاد ہے، یو ور دا فرسٹ ون ٹو ٹیک مائی ویوز. میں تو دونوں کو کنونس کر رہا تھا کہ بھائی ابھی طے کر لو، پھنس جاؤ گے. تقریباً 7 بجے سے پہلے آپ نے مجھے لیا اپنا لائن پہ. پہلے آپ میری میٹنگ تھی اپ ٹو 6:15، تو میں نے آپ کو ویوز دیے. میرے حساب سے یہ ریزگنیشن ہوئے نہیں ہے، یاد ہے آپ کو.
فاروق ستار کہہ رہے تھے کہ سر وہ ہو چلے تھے نوٹیفائی، اگر آپ درمیان میں نہ پڑھتے، اب دیکھیں آن ایئر مجھے ساری باتیں نہ پوچھیں. اسپیکر صاحب کا نیچے آ رہا تھا فاروق ستار کا بیان آپ کے نیچے چینل کے، جب آپ مجھ سے ڈار صاحب آپ نے بچا لیا ان کو، آپ نے بچا لیا. میں سمجھتا ہوں نوٹیفائی ہوتے ہوتے رک گیا. اچھا میں آپ کو ریزنز بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اکنامک سٹیبلٹی اور پروگریس کرنا ہے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہمیں ضرورت ہے، ورنہ معاملات خراب ہوتے ہیں. کسی جماعت میں یہی سوچ کے آپ نے وہ نوٹیفیکیشن بچا لیا. آج تو بتا دیں اب تو معاملہ ختم ہو چکا ہے، 100% اب تو یہ بات بتا دیں، یہی سوچ کے آپ نے وہ رکوا دیا نوٹیفیکیشن. آج صحیح بات بتا دیں. نہیں بالکل یہی سوچ کے رکوا دیا. بالکل 100%. میں بالکل کودا میدان میں، اور میں سمجھتا ہوں میں نے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کیا. نہیں یہ درست ہے بات، ادروائز کیوس ہو جاتا ہے، اتنے ریزگنیشن ہوتے. پی ٹی آئی کے لیے جو کہ مجھے بائی نیم یا پرائم منسٹر صاحب کو جو باتیں وہ کرتے تھے یا ہمارے کولیگز کو، اگر اس کے باوجود ہم نے اپنے پیشنس نہیں چھوڑی، صبر نہیں چھوڑا، اور وہی اس کی ٹیم اندر وہ بہت ہمارے ساتھ درست فیصلہ تھا بائی دا وے. ادروائز ان بلاک 50 سندھ سے اور 24 ادھر سے ریزگنیشن آتے تو کرائسس ہو جاتا ہے. سسٹم کے لیے ٹھیک نہیں ہے، پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہمیں اب ملک کو آگے لے کے چل نیشنل آپریشن کے حوالے سے کیا ہوگا؟ کراچی آپریشن دیکھیں کیسی سٹیج پہ آپ آ گئے ہیں 2 سال کے بعد، کیا آپ کے پاس ابھی بھی فیوچر ڈائریکشن نہیں ہے؟ برا نہ مانیے گا، لیکن آپ کی پولیس ریفارمز، آپ کی جوڈیشری، آپ کی سندھ گورنمنٹ کی جو گورننس ہے وہ آج بھی ویسے ہی ہے. رینجرز فار ایور آپ نہیں کام چلا سکتے. ملک صاحب آپ ایم کیو ایم سے پوچھ لیں، انہوں نے کچھ کنڈیشنز رکھی تھی جس کی وجہ سے ہمارا 12 سپٹمبر ہے میرا خیال ہے ٹوٹا تھا معاملہ. 12 اگست سے لے کے 12 نہیں شاید 2 سپٹمبر ہم پوری کوشش کر رہے تھے اس کو اسی وقت ختم کریں. ان کی پری کنڈیشنز تھیں جس میں یہ بھی شامل تھا کہ ہم نے کہا تھا کوئی پری کنڈیشن نہیں ہوگی بھیا، آپ اس کمیٹی میں لے کے جائیں، کمیٹی میں نام کریڈیبل رکھیں گے. میرا خیال ہے نام پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں. میرا دوسرا ہے جی، آپ کو رینجرز نے آپریشن کر کے سرجیکل آپریشن ہونا چاہیے تھا. یہ بہت لمبا 2 سال ہو گیا، یہ ایک سپیس کریٹ کر دیا، کرائم کی شرح نیچے چلی گئی ہے. لیکن آپ کے پاس آلٹرنیٹو ابھی کیا ہے؟ آپ کی پولیس سنبھال سکتی ہے، سندھ حکومت سنبھال سکتی ہے، یا آپ کی عدالتیں سزائیں دے سکتی ہیں. ابھی بھی آپ کہتے ہیں ملٹری کورٹس بھیج دو، اس میں بھیج دو. آپ تو اس پوزیشن میں نہیں ہے ابھی بھی اس کو ٹرائل. لیکن میرا خیال ہے ملک صاحب اس میں جلدی اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ دیکھیے 85% امپروومنٹ آئی ہے. ٹو بی فیئر بہت امپروومنٹ، آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا، رینجرز کو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا، لا انفورسنگ ایجنسیز کو. 85% امپروومنٹ ہے اکارڈنگ ٹو سروے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں اسی وجہ سے آپ کی جو عید کی سیل واز ریکارڈ سیل پچھلی عید دونوں عیدوں کی کیوں ہوئی کہ لوگوں کو وہ کانفیڈنس آیا ہے. لوگ پھر آپ کہیں گے کہ آپریشن شوڈ کنٹینیو ٹل اٹ ہیز اے لاجیکل، یعنی اس کا سارا کنٹرول میں آ جائے ہر چیز. اور یہ چیزیں تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا سول سٹرکچر کی کیپیسٹی بڑھ جائے. وہ کہاں پر کیپیسٹی بلڈنگ وہ آئی ایم شیور کہ سارے اسٹیک ہولڈرز پہ لگے ہوئے ہیں اور سندھ گورنمنٹ خصوصی توجہ دے رہی ہوگی. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے تو پروونشل گورنمنٹ اس کو ہینڈل کرے. تو فورسیبل فیوچر میں ہمیں رینجرز آپریشن کے اوپر آپ کی گورنمنٹ کوئی کمپرومائز کرتی نظر نہیں آتی. ہم آپریشن پہ یا اگینسٹ کرمنل ایکٹیویٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کو یہ لگا کہ بھئی خدا نہ خواستہ اس میں کوئی بھی ایڈجسٹمنٹ سے ہوگا، ہم نے ان کو صاف کہا ہے کیونکہ یہ آن بورڈ تھے، ایم کیو ایم آن بورڈ تھی بائی دی وے. جب یہ آپریشن شروع ہوا ہے دے ور آن بورڈ، اس کو وہ اون کرتے ہیں. ان کی پرابلم یہ تھی، وٹ واز دی ایشو یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ جی ایکسٹرا لیگل ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کام ہو رہے ہیں. جب ہم ادارے سے بات کرتے تھے جو کہ پاکستان کا ادارہ ہے، وہ کہتے تھے ہم کوئی ایسا کام نہیں کر رہے. پرائم منسٹر میڈ انکوائریز، اور اس وجہ سے ہم نے کہا دیکھیں ہمیں اعلان تو ہونا نہیں ہے، ایک کریڈیبل 4-5 لوگوں کی کمیٹی بنا دیتے ہیں، آپ اس میں لے جائیں، وہ اپنا ایویڈنس دیکھ کے سن کے آپ کی بات سن کے اپنا ڈسپوز کر دیں گے. دس از دی بیک گراؤنڈ. ڈاکٹر صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی، ایک بریک کا ٹائم ہو گیا، ایک بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب نیشنل الیکشن پلان پہ بھی پوچھ رہے ہیں. آج بھی آپ کی آرمی چیف سے ملاقات بھی تھی، پرائم منسٹر کی. آرمی چیف نے امریکہ بھی جانا ہے. نیشنل الیکشن پلان پہلے پوچھ لیتے ہیں، آپ بھی امریکہ سے ہو کر آئے ہیں. نیشنل الیکشن پلان آپ کا آج جہاں سٹینڈ کرتا ہے، ضرب ہیوج سکسیس آپ کی، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے اس میں. لیکن آپ کی ٹیم کا اگر میں سٹرکچر دیکھوں تو آپ کے انٹیریئر منسٹر، ڈیفنس منسٹر آپس میں ٹاکنگ ٹرمز میں نہیں ہے. جو آپ کی 2 کی ایلیمنٹس ہیں وہ نیشنل الیکشن پلان کے، وہ آپس میں بات چیت نہیں کرتے. کام ہو رہا ہے ملک صاحب، کام صحیح آگے بڑھ کیسے سکتا ہے جب کی پلیئرز آپس میں بات چیت نہیں کرتے؟ نہیں یہ تو نا بالکل ڈسکریڈٹ. کام بڑھ رہا ہے، کام میں بہت بہتری آئی ہے. اور نیشنل ایکشن پلان کے اوپر اپنا انٹیریئر منسٹری اور جو دوسرے جن کی ڈیوٹی لگی ہے، there's about 22 اس کے سب سیکشنز ہیں، کہاں ایریاز ہیں جہاں کام ہو رہا ہے، اور اس سب پہ کام ہو رہا ہے پیرلل، اور اس پہ کافی پروگریس ہے. یہ اس کی اگر صحیح تشہیر نہیں ہو سکی یا نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے، وہ بھی شاید ان اے وے بہتر ہے کہ زیادہ اگر آپ کریں گے تو کاؤنٹر
اسٹریٹجی بھی بن جاتی ہے کئی چیزوں کی. تو وہ کام ہو رہا ہے, اس کی پروگرس ریویو ہوتی ہے, لیڈرشپ بیٹھتی ہے, سول بھی. ابھی جب آپ امریکہ سے ہو کر آئے ہیں تو اس میں یہ جماعت الدعوہ والی جو سٹیٹمنٹ کا جوائنٹ سٹیٹمنٹ کا حصہ بنی چیزیں لشکر طیبہ اور جماعت الدعوہ والے, اس کے اوپر ایک تو لوگوں کو تھوڑا شوق ہوا کہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں تحریری طور پر کیوں آیا. بیک چینل میں آپ جو بھی ڈسکس کریں وہ بائی لیٹرل رہتا ہے, یہ انڈیا کا ایجنڈا ہے, باہر پاکستان کا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد آپ کے پیمرا کا ایک نوٹیفکیشن بھی آیا ہے, تو از اٹ پارٹ آف دیٹ؟ نہیں, لوگوں کو آئی ایم شیور کہ بہت خوشی ہوئی ہوگی یہ سن کے یا یہ پڑھ کے, اور آپ کو بھی ہوئی ہوگی کہ کئی سالوں کے بعد میاں نواز شریف ایز پرائم منسٹر پاکستان اینڈ ہز ٹیم مینیج ٹو گیٹ کشمیر انکلوڈیڈ ان دی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ. کبھی ریسنٹ پاس میں مجھے دکھائیں کہ جماعت الدعوہ ہمارا ڈومیسٹک ایشو ہے نا, ہم اس کے اوپر پابندی لگائیں, روکیں, یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کا حصہ کیوں بنا؟ نہیں, میری یہ سنیں کہ جو آپ کی یو این ریلیٹڈ جو کچھ چیزیں ہیں وہ انڈر ڈسکشن تو ساری چیزیں آتی ہیں. آپ پنجاب میں موو کریں گے, ساؤتھ پنجاب میں ایکشن کی بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں پازیٹیو چیزیں ہسٹورک بھی ہوئی ہیں. اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ جی ایک اکانومی پہ تو انہوں نے کمپلیمنٹ کیا ہے. آپ نے پھر آپ ایکشن کیوں نہیں کریں گے جب آپ ڈسکس کرتے ہیں یا جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں ڈالتے ہیں, تو پھر آپ ایکشن بھی کریں؟ دیکھیں, آپ جے یو ڈی اسپیسیفک نہیں, ہمیں ٹیررزم کے خلاف اسپیسیفک آپ نے سٹیٹمنٹ میں لکھا, کوٹ کیا اس کا انہوں نے بالکل اس سٹیٹمنٹ میں اس کی ریفرنس ہے, میرے پاس وہ سٹیٹمنٹ بھی ہے اس وقت. لیکن میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں دے ٹیک دیئر اون ڈیو پروسیس. کیا کشمیر میں ہم نے لکھا ہے تو کل کشمیر جا کے ریفرینڈم تو نہیں ہو جائے گا, لیکن اس کو اکنالج کرنا انٹرنیشنلی, دیٹ واز اے بگ تھنگ کہ جو مان رہے اب جو کہ نہیں لکھنے کبھی لکھتے تھے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, ریفرینڈم ہی اس کا فیصلہ کرے گا نا. تو جب آپ کہتے ہیں کہ سارے معاملہ ریزالو کرے اور کشمیر انکلوڈنگ کشمیر, تو یہ میرا خیال ہے پچھلے چند سالوں میں تو کشمیر کو نہیں لکھوا سکا. تو میں نے یو ہیو ٹو گیو کریڈٹ نا جی. پرائم منسٹر کے وزٹ کے بعد ایک بڑا وزٹ ہونے والا ہے, وہ ہے آپ کے آرمی چیف کا, اناؤنس ہو گیا شاید جی نیکسٹ 2 ویکس میں, شاید انہوں نے جانا ہے وہاں, 1 ہفتے کے لیے وہاں قیام کریں گے. میں نے ٹی وی میں 5 دن کا دیکھا, آپ نے بڑھا کے 7 دن کر دی. لاسٹ ٹائم بھی وہ شاید تھوڑے دنوں کے لیے گئے تھے, پھر 15 دن رک گئے تھے وہاں پہ, تو بڑا امپورٹنٹ وزٹ ہوتا ہے. جی تو ہی از پارٹ آف پاکستان. جی اچھی بات ہے, بلڈ آن کریں گے جو سول لیڈرشپ. ٹیکٹیکل جو ویپنز تھے وہ آپ کی جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے, تھوڑا سا اس پہ بھی میرے خیال میں شاید بہت سارے لوگ ہمارے سننا چاہیں آپ سے. بڑا امریکہ اور نیو یارک ٹائم نے خبریں چھاپی تھی, انڈیا کا بھی بڑا رولا تھا کہ آپ نے ڈپلوائے کر دی ہیں ویپنز. اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کوئی دباؤ ہے؟ آپ نے کوئی جوائنٹ اسٹیٹ میں ایک لفظ بھی دیکھا ہے؟ آپ سٹینڈ کریں گے؟ بالکل, پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ ہے سپریم, کوئی بھی کنٹری ہو. وہ بڑی ٹیکنیکل سی ٹرمز ہے, فل اسپیکٹرم وہ کہتے ہیں, وہ پتہ نیوکلیئر ڈاکٹرین پہ ہم چلے گئے, لیکن ہم نے اسمارٹ ڈیوائسز ہیں جو ڈپلوائے کیے ہیں کہ انڈیا کا وہ جو کولڈ سٹارٹ ہے وہ اگر مستی کرتا ہے تو یہ ہمارا جواب ہے. یہ میری حرف سنیں کہ یہ جو واشنگٹن پوسٹ میں یا امریکہ کچھ میڈیا میں پھر یہاں بھی پک ہوا, ہمارے جانے سے پہلے تو یہ تھا کہ پتہ نہیں وہ کور ٹاکس اسی پہ ہوں گی. اور آپ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں دیکھیں ایک لفظ بھی اگر کہیں ہو, دیکھیں اگر آپ پرائم منسٹر نواز شریف سے یہ توقع کریں کہ وہ کوئی نیوکلیئر پروگرام پہ کمپرومائز کرے گا تو یہ کسی خام خیالی ہے. وہ بندہ جس کی سائیکولوجیکل دل سے اور پیٹریوٹزم کے حوالے سے جو اونرشپ ہے, آپ جتنا مرضی پروگرام بنا لیں, جب آپ ٹیسٹ نہیں کریں گے وہ تو ویریفائی نہیں ہوتا. یو آر نیور شیور کہ ویدر یو آر سکسیسفل اور ناٹ. اس وقت اگر $5 بلین کی آفرز کو ٹھکرا کے اور ہم نے پاکستان کو نیوکلیئر بنایا, ڈو یو تھنک کہ وہ پارٹی جو وزیر اعظم نواز شریف کو کمپرومائز کریں گے؟ 2 شارٹ کوسچنز پوچھ لوں. آرمی چیف نے ابھی سعودی عرب کا بھی دورہ کیا اور سعودی عرب بڑا خواہش مند ہے کہ پاکستان ملٹریلی کوئی فوج ہم دوبارہ بھیجیں. ایک دفعہ پہلے ایشو ڈسکس ہو چکا ہے, لیکن اب وہ دوبارہ, کیونکہ یمن والی سچویشن ان کے ہاتھ سے لگتا ہے نکل رہی ہے, دوبارہ ہماری مدد چاہتے ہیں. آپ کی حکومت کا رد عمل کیا ہوگا؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ اسی طرح کی کوئی ڈس انفارمیشن ہو سکتی ہے. میں بھی اس سے پہلے 1 دن کے لیے گیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, پچھلے 15 دن میں, امریکہ جانے سے 1 ہفتہ پہلے. تو ہم ان کے ساتھ اکنامک کوآپریشن کی بات کر رہے ہیں, اور وہ کافی کین ہے پاکستان کے ساتھ اکنامک ایریاز میں کوآپریٹ کرنے کے. جو ہماری ڈیپتھ آف پارٹنرشپ یا بردرہڈ ہے اس کو بڑھنا چاہیے. آپ کی وہ کانسٹیٹوئنسی ہے, آپ کی شٹر پاور, اس کو آپ ٹیکس لگاتے ہوئے بہت گریز سے کام لیتے ہیں. وہ مہینے آگے سے آگے پڑھتے جا رہے ہیں. ٹیکس لینا ہے تو ٹیکس لیتا جا رہا ہے. جہاں پوٹینشیل ہے 2.4 ملین ریٹیل آؤٹ لیٹس ہیں, ہاتھ ڈالیں. سیلریڈ کلاس کے علاوہ کسی کو پکڑیں. ملک صاحب میری بات سنیں, میرا خیال ہے کہ آپ کو یاد ہے پچھلی گورنمنٹ میں 24 گھنٹے میں اسی ٹیکس کو واپس لے لیا گیا تھا, یاد ہے آپ کو نا؟ آپ نے لگا دیا؟ میں نے لگا دیا. میرے اوپر چارج نہیں ہو رہا, کلیکٹ ہو رہا ہے. اوہ نو پلیز, روز آپ سے مل رہے ہیں آگے. نو ویورز مسٹ ہیو دی رائٹ پکچر. ملک صاحب یہ فیئر نہیں ہے. 0.6 تھا
اور صرف اس میں چینج ہے کہ 0.3 اکٹھا ہو رہا ہے. آدھا ہو گیا نا جی. شاید میرے ایز اے اسٹریٹجی میں نے 0.6 رکھا اسی لیے ہو. ٹو بی فیئر, ڈو یو تھنک 0.6 از رائٹ؟ میرا خیال ہے آپ کو ان کی انکم ریسرچ کرنی چاہیے. میں تو ایک سٹیپ آگے جانا چاہتا ہوں, چونکہ ہم آپ ان کی انکم ریسرچ کریں. لبرٹی مارکیٹ کا ٹریڈر بیٹھا آپ کو 10,000 دے رہا ہو تو ظلم ہے. دیکھیں یہ اس کے لیے ہے جو آپ نے ابھی کہا ہے, نئے ٹریڈر, نئے جو ابھی نہیں ہے نیٹ میں, اس کے لیے ہے. لبرٹی کا تو جو اگر بزنس میں تو اس میں تو نیٹ سے باہر نہیں ہونا چاہیے. آئی ایم شیور کہ وہ آپ کے نیٹ میں ہونا چاہیے, ٹیکس اتھارٹیز اس کو باہر نہیں رکھ سکتی, لیکن یہ وہ ہے جو نہیں ہے نیٹ میں. اور ان کو لانا, اگر آپ کے 10 لاکھ سے کم اسیسی, آپ تو کہہ کہ 2.7 ملین, مجھے یہ کہتے ہیں 1.2 ملین, میں کہتا ہوں 50 لاکھ مجھے نئے اسیسی دے دے. 9,50,000 سے you will go 59,50,000. پراپرلی ان کی جس دن انکم اسیس کریں گے میں سمجھ جاؤں گا کہ اب آپ کا آپ شروع میں پراپر انکم اسیس نہیں, ان کو آپ اپنے نیٹ میں لے کے ملک صاحب, دیٹ شوڈ بی یور فرسٹ گول ایز اے پروون پرسن. اینڈ آپ ماشاءاللہ بہت عقل مند ہیں, ہمیں ان کو لانا ہے. اور میں نے 0.6% پہ میرا 0.3 ہے اب لے رہے ہیں, یہ لے رہے ہیں, وہ دے رہے ہیں, وہ لے رہے ہیں, اس کو آپ ریکگنائز کریں. یہ نہیں کہیں گے وہ کچھ نہیں دے رہے. میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. سینٹر اسحاق ڈار صاحب, وفاقی وزیر خزانہ, بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.